السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ الحمد للہ، آپ بتائیں کیسے مزاج ہیں آپ لوگ کے؟ الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تیاری چل رہی ہے؟ جی چل رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ آپ لوگوں نے یہ جو بیچ اسٹارٹ ہوا ہے تو ڈائریکٹ یہ حنا فاخوری سے ہی اسٹارٹ ہوا یا اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا تھا؟ اس سے پہلے بھی کچھ پڑھائے ہیں۔ اچھا اچھا، نوٹس سے؟ ہاں سر، تو وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا کیا نوٹس کا، یا بیچ میں اس کو؟ کمپلیٹ بیچ میں ہوا، اور ایک کچھ ڈائریکشن دیا ہے سر، سجیشن دیا ہے، ریکارڈڈ کلاس دیا ہے تاکہ وہاں سے کچھ کلیکٹ کر سکے۔ اچھا اچھا، اس بار سر نیا پلاننگ سے کر رہے ہیں حنا فاخری، اس کے بعد احمد حسن زیات کی کتاب۔ اچھا اچھا، مطلب کتابوں پہ زیادہ فوکس ہے نا؟ جی 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 صحیح ہے، کیونکہ ڈیٹیلنگ بہت زیادہ پوچھنے لگے ہیں، آپ پہلے اتنی ڈیٹیلنگ نہیں پوچھتے تھے۔ جی جی۔ چلو تو اب تک 7 لوگ آئے ہیں، لگتا ہے روزہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے ان کو۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ عصر اسلامی میں شاعری کیسی ہو رہی تھی، ہے نا، اور
کیا کیا اس کی خصوصیات تھیں عصر اسلامی کی شاعری کی، ہے نا۔ عصر اسلامی کے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک صدر اسلام اور ایک عصر اموی۔ تو صدر اسلام کی جو شاعری تھی اس کے اندر شاعری میں کچھ رکاوٹ آئی تھی۔ کیوں رکاوٹ آئی تھی؟ کیونکہ لوگ جہاد اور غزوات میں زیادہ مشغول ہو گئے تھے۔ پھر جب عصر اموی یعنی اموی خلافت قائم ہوئی، اس کے بعد پھر فراوانی کا دور آیا، لوگ ادب کی طرف پھر زیادہ متوجہ ہوئے، اور ابن خلدون کے قول کے مطابق جتنا عصر اموی میں عربی ادب کو فروغ حاصل ہوا اتنا کسی اور زمانے میں نہیں ہوا، نہ ہی زمانے جاہلیت میں، نہ ہی عباسی یا اس کے بعد کے ادوار میں۔ یہ ابن خلدون کا قول۔ یہ تو جی ابن خلدون کے نزدیک۔ ہاں، ابن خلدون کے قول میں وہی میں کہہ رہا ہوں، ابن خلدون کے قول کے مطابق یہ ہے کہ عصر اموی میں عربی ادب کو سب سے زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کل، ہے نا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عصر اموی میں الگ الگ گروپس بن گئے تھے، اور ان گروپس کے اپنے اپنے شعراء تھے، سیاسی گروپ بھی تھے اور دینی جماعتیں بھی بن گئی تھی۔ تو جی دینی شعراء میں جن لوگوں کا نام آتا ہے، کن لوگوں کا نام آتا ہے؟ جیسے حسان بن ثابت ہیں، کعب بن زہیر ہیں، ہے نا، کعب بن مالک ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ تو یہ دینی جو جماعت تھی اس کے شعراء میں ان کا نام آتا ہے۔ اور پھر سیاسی گروپس الگ الگ بن گئے تھے، جیسے خوارج کا ایک گروپ تھا، شیعوں کا گروپ تھا، ہے نا۔ تو ان کے پھر اپنے الگ الگ شعراء تھے۔ تو ہم نے پڑھا تھا جیسا کہ خوارج کے 3 شعراء تھے جن کا نام ہم نے پڑھا تھا، کون کون تھے؟ جی بتائیں، کون کون تھے خوارج کے شعراء جن کو ہم نے پڑھا تھا، جن کا نام؟ خوارج کے سر عمران بن حطان، عمران بن حطان تھے، اور ایک ہے ترما بن حکیم، ترمح بن حکیم الاسدی، اور پتہ نہیں، اور ایک تھا فجا، قطری بن الفجاء، قطری بن فجا، ہے نا۔ تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، یاد رکھیں اس کو، یہ خوارج کے شعراء، مشہور شعراء۔ اس کے بعد ہم نے شیعوں کے شعراء میں پڑھا تھا، 2 شعراء کا نام پڑھا تھا، کون کون تھے؟ شیعہ میں 2 تھے، قاسم بن عزا اور حمید بن زید زید الاسدی، ہے نا۔ شیعہ تو میں یہ 2 شعراء ہم نے شیعوں کے پڑھے تھے، مطلب ان کا نام پڑھا تھا ہم نے، یہ شیعوں کے شعراء تھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ غزل اباہی اور غزل عذری، جی، ہے نا، اس کا بھی اور یہ ایک 2 نام چیزیں۔ بتایا دیا تھا آپ، تشبیہ و جی تشبیہ، ہاں، نصیب اور تشبیب ہم نے بتایا تھا، نصیب، وہ شاعری کی غزل کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ جی غزل جب بولی جاتی ہے اس کے اندر نصیب ہوتا ہے، تشبیب ہوتا ہے، تو وہ ایک پارٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو نصیب کسے کہتے ہیں، تشبیب کسے کہتے ہیں، وہ ہم نے بتایا تھا کل آپ کو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا شعر اللہ، اسی کو آپ غزل صریح بھی کہہ سکتے ہیں، غزل اباہی بھی کہہ سکتے ہیں، شعر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں نام اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کے شعراء میں ہم نے کون سے نام پڑھے تھے؟ سب سے مشہور نام جو ہمارے سلیبس میں ہے وہ کون ہے؟ کس میں سر؟ غزل شعر اللہ میں سر ابو دہب الجمع ہے، ہاں، ابو زویب ہم نے پڑھا تھا، ہے نا۔ اور مطلب ہمارے سلیبس میں کون ہے غزل اباہی والے، شعر اللہ والے ہمارے سلیبس میں کون ہے؟ عمر بن ابی ربیعہ، ہاں، عمر بن ابی ربیعہ ہے نا، شعر اللہ میں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک غزل عذری ہوتی ہے، شعر عذری، تو اس میں کون ہے؟ شعر عفیف جس کو کہتے ہیں، اس میں سے کون ہے ہمارے سلیبس میں؟ جمیل بن معمر، جمیل بن معمر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، ایک اس کا ریویژن ہو گیا، مختصر ریویژن، تاکہ چیزیں جو ہیں ذہن میں ریکال ہو جائیں۔ اب آج ہم پڑھیں گے، ہم نے سب سے پہلے شعر اسلامی دینی پڑھا تھا، تو شعر دینی اور شعر اسلامی میں جو شعراء تھے ان کے بارے میں ہم اسٹارٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے قائم کیا شعراء الدین الجدید، شعراء الدین الجدید، یہ انہوں نے عنوان بنایا ہے اس کا، شعراء الدین الجدید۔ اس سے مراد کیا ہے؟ شعراء اسلامی، ہے نا، شعراء الاسلام۔ تو اس میں سب سے پہلا نام جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے کعب بن زہیر،
काब बिन जुहैर, है ना, काब बिन जुहैर, इनकी वफात कब हुई है? 24 हिजरी में। 24 हिजरी में इनकी वफात हुई है। 24 हिजरी में और किसकी वफात हुई है? जी, खंसा की, है ना, खंसा जो थी उनके बारे में भी एक कौल है कि 24 हिजरी में उनकी वफात हुई है। ठीक है, तो काब बिन जुहैर रजी अल्लाह अन्हु, इनकी वफात 24 हिजरी में। काब बिन जुहैर कौन है? जुहैर बिन अबी सुलमा के बेटा है ये। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हुआ काब बिन जुहैर बिन अबी सुलमा अल-मुज़नी, नाम इनका काब बिन जुहैर है। ठीक है, और कबीला इनका कबीला इनका क्या है? कबीले की निस्बत से ये मुज़नी है। ठीक है, नशअ फी गतफान, ये गतफान जो है, मुज़नी ये शाख है कबीले की, गतफान इसकी असल है, कबीला है गतफान, बनु गतफान, वहीं पले बढ़े ये। इनकी माँ का नाम क्या था? कबशा, है ना, और गतफान इनका ननिहाल था, है ना, बनु गतफान क्या था? इनका ननिहाल था। तो अपने ननिहाल में ही इनकी परवरिश हुई। माँ का नाम कबशा था। वकान शर यक्तनिफुहु मिन कुल्लि जानिबिन फरवाहु लिअबीहि व रवाहु लिगैरि अबीहि, शेर जो है इनके खून में शामिल था, हर तरफ से शेर, है ना, इनके करीब आ रहा था। फरवाहु लिअबीहि, इन्होंने अपने वालिद से भी रिवायत की है और अपने वालिद के अलावा लोगों से भी रिवायत की है। वक़द उनिया बिही ज़ुहैर इनायतन खास्सा लम्मा लमसा इंदहु मिनल मवाहिब, जो जुहैर थे, जुहैर कौन थे? इनके वालिद, जुहैर बिन अबी सुलमा, बड़े शायर थे ज़माने जाहिलियत के। तो उन्होंने जब इनके अंदर शेरी सलाहियतें देखी तो इन पर खुसूसी तवज्जो दी उन्होंने, जुहैर ने इन पर खुसूसी तवज्जो दी। कब? जब इनके अंदर उन्होंने शेरी सलाहियतें देखी। वलम यदाहु यंज़िम शेर, है ना, और जैसा जुहैर की खुद भी आदत थी कि वो बस जहन में आया कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने इनको भी आदी बनाया, है ना, कि शेर नज्म नहीं करने देते उनको। कब तक? हत्तस्तहकमत फीही मलकतहु, जब तक उनको पूरा मलका हासिल नहीं हो गया शेर गोई के ऊपर, तब तक उनको शेर कहने से रोके रखा जुहैर बिन अबी सुलमा ने, है ना। उनकी खुद भी आदत थी, वो बहुत छान पटक के शायरी करते थे, तो अपने बेटे को भी उन्होंने वैसा ही करने की सलाह दी। वकान फी सबाहु यरई माशियत अबीही, बचपने में काब बिन जुहैर वालिद के जानवर चराया करते थे। वक़द रुविया अन्नहु उसिरा, एक रिवायत है कि उन्हें कैद कर लिया गया था, यानी काब बिन जुहैर को। व अन्नहु इफ्तदा नफ्सहु बिफरसिन लहू, हाँ, तो उनको फिदिया देकर छुड़ाया गया। और फिदिया किस चीज का दिया गया? उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था कुमैत, है ना, कुमैत उनका घोड़ा था काब बिन जुहैर का। उस घोड़े को फिदिया दे करके उन्हें कैद से छुड़ाया गया। और ये घोड़ा क्या था? तेजी और खूबसूरती में मशहूर घोड़ों में से था ये, है ना, खूबसूरती के एतबार से और तेज रफ्तारी के एतबार से मशहूर घोड़ों में से एक था। उसका नाम क्या था? कुमैत। और ये घोड़ा किसका था? काब बिन जुहैर का। काब बिन जुहैर जब कैद हो गए थे तो कुमैत को उनके रिहाई के एवज दिया गया था, फिदिया दिया गया था कुमैत का। कुमैत उनका घोड़ा था। असलम अखूह बुजैर क़बैल सनत साबिआ लिलहिजरा, ठीक है, 7वीं हिजरी से पहले इनके भाई बुजैर इस्लाम ला चुके थे। वह शहीद फतह मक्का, और वो फतह मक्का में भी शामिल हुए थे बुजैर। यौम हुनैन में भी शामिल हुए थे, गज़वत ताइफ में भी शामिल हुए थे। फरआ काब फी ज़ालिका इन्हिराफन अम्मा काना अलैहि आबा, तो काब जो है वो बुजैर को इसकी वजह से, क्योंकि वो इस्लाम ला चुके थे, तो उसको ये क्या समझते थे कि ये मुनहरिफ हो गया अपने आबा के, अपने वालिदैन के दीन से ये फिर गया है, अच्छा नहीं समझते थे उसको। वह खुरूजन अन शियमिल जाहिलियती, और वो जाहिली आदात से बाहर निकल गया है, ये काब उनको समझते थे। वराह यहजुल इस्लाम व नबी यहू, लिहाजा काब क्या करने लगे? इस्लाम की हिजो करने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजो बयान करने लगे। और कैसी हिजो करते थे? हिजाअन मुर्रन,
بہت ہی سخت ہجو، تلخ ہجو کر رہے تھے، ہے نا، کڑوی ہجو. حمل الرسول علی حدر دمہ، اور اتنی ہجو کی انہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون بہانا جائز قرار دے دیا، ہے نا، کہ ان کو دیکھو تو مار دو، اس کا خون بہانا جائز ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. وعندما قوی شوکت الاسلام، جب اسلام کی طاقت بڑھ گئی، مضبوط ہو گیا اسلام، وانزل العقاب الصارم بالمعاندین، اور جو دشمنان اسلام تھے ان پر سختی کی جانے لگی، فر کعب الی مزینہ، تو کعب جو ہے وہ مزینہ، بنو مزینہ کی طرف بھاگ گئے. فلم یفدہ فرارہ، لیکن ان کے بھاگنے کا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے مارنے کے لیے. فأعد قصیدۃ فی مدح النبی، تو پھر ایک کہا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ان کے بھائی نے پھر منایا ان کو کہ تم آ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو معاف کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، ایک قصیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے تیار کیا. وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ مُتَخَفِّيًا، اور بہت ہی چھپ چھپا کر یہ پہنچے مکہ. وَجَعَلَ الْوَسِيطَ أَبَا بَكْرٍ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو امان دی، ہے نا، ان کو امان دی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور لے کر کے اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فلما مثل بین یدیہ اعلن اسلام کو، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا. وراح ینشدہ قصیدتہ، اور وہیں انہوں نے اپنا قصیدہ پڑھا جس قصیدے کی ابتدا بانت سعاد سے ہوتی ہے. فنال الامان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی. ٹھیک ہے. وقضى كعب ما تبقى من ايامه مشتركا في الصراع الادبي القائم بين الاوس والخزرج، جب تک یہ زندہ رہے کعب بن زہیر، تو وہ اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے ان کے درمیان جو ادبی کشمکش تھی اس میں وہ شامل ہوتے رہے، ہے نا، ادبی جو دونوں میں چلتا تھا معاملہ اس میں وہ شامل ہوتے رہے. وہ صراع قدیم، اور یہ بہت پرانی کشمکش تھی، ہے نا. انتصر فیہ کعب للأوس، اور کعب بن زہیر جو ہے قبیلہ اوس کی طرف داری کرتے تھے، اس میں قبیلہ اوس کی طرف سے شامل ہوتے تھے. وبقی منتصرا لہم بعد اسلامہ، اور یہ کام انہوں نے جاری رکھا اسلام لانے کے بعد بھی، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی. کب ہوئی؟ 24 ہجری میں، عیسوی سن کے اعتبار سے 662، 662 میں ان کی وفات ہوئی. تب تک یہ اس ادبی جو محفل ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا، اس میں یہ شامل ہوتے رہے اور قبیلہ اوس کی طرف سے یہ شامل ہوتے تھے. تو یہ کون تھے؟ یہ تھے کعب بن زہیر. ٹھیک ہے، ان کا ایک مختصر تعارف یہاں پہ دیا گیا. اب ان کا ادب کیسا تھا دیکھیں، اس سے زیادہ تر کوشچن جو آپ کو آئیں گے وہ ان کی زندگی سے آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اگر پرسنٹیج میں ڈیوائڈ کریں تو 70% کوشچن ان کی زندگی سے آئیں گے، 20% کوشچن ان کے ادب سے آئیں گے. تو ان کے ادب کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں. لکعب بن زہیر دیوان، ان کا ایک دیوان ہے جس کے اندر شاعری فخر میں ہے، مدح میں ہے، ہجو میں ہے، غزل میں ہے، رسام، یعنی جو زمانہ جاہلی میں جو شاعری ہو رہی تھی وہی سارے موضوعات ان کے دیوان میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. ان کا جو سب سے مشہور قصیدہ ہے اس کا نام ہے قصیدۃ البردہ. شہرتھا، اس کی شہرت اور اس کا مضمون، اس کا ذکر یہاں پہ کہہ رہے ہیں. قامت شہرت کعب علی قصیدتہ بانت سعاد، بانت سعاد ان کا قصیدہ ہے جس کی وجہ سے کعب بن زہیر کو شہرت حاصل ہوئی، اور اسی کو قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے. التی مدح بها النبی فی مسجد المدینہ، مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی تھی انہوں نے اس قصیدے کے اندر. اور یہ قصیدہ کب کہا تھا؟ 9 ہجری میں. ٹھیک ہے، 9 ہجری میں انہوں نے قصیدہ کہا تھا، 9 ہجری کے اندر. وہی لامیہ، اور یہ قصیدہ لامیہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. آپ لوگ ایک بات بتائیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پوائنٹس آپ نوٹ کرتے ہیں یا بس ریڈنگ چل رہی ہے؟ جی سر، نوٹ کرتے. ہاں، اب جیسے یہاں پہ ہم نے جو پڑھا تو اس میں آپ کو 3 پوائنٹس ہو گئے. پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ بانس سعاد یہ ان کا قصیدہ ہے نا، سوری، بانس سعاد، یہی قصیدہ بردہ بھی ہے، بردہ. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہوا، انہوں نے کب لکھا اس کو، کب کہا؟ 9 ہجری میں. تیسرا کیا ہوا، یہ لامیہ ہے.
ٹھیک، تو اس طرح کا ہے، تو یہ لامیہ ہے۔ چوتھا کیا ہے کہ یہ اس میں اس کے اندر 58 بیت ہیں، 58 بیت ہیں اس کے اندر، اور یہ بحر بسیط میں ہے، بحر بسیط کے اندر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئیں۔ بان السعاد بردہ اسی کو کہتے ہیں، 9 ہجری میں انہوں نے کہا، ہے نا، لامیہ ہے یہ، 58 بیت ہیں اس کے اندر، اور یہ بحر بسیط میں ہے۔ جی کرتا ہوں جو نوٹ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ انہوں نے ابتدا کی ہے افتتاحہ بذکر سعاد و وصفها، انہوں نے سعاد جو ان کی اب اصلی محبوبہ تھی یا خیالی محبوبہ تھی اس کا نہیں پتہ، تو سعاد کے ذکر سے انہوں نے قصیدے کو شروع کیا ہے اور اس کا وصف بیان کیا ہے۔ ثم انتقل الى وصف الناقہ، پھر انہوں نے ناقہ کا وصف بیان کیا ہے۔ ومنہ الى ذکر النبی وما علم به هو من القلق والاضطراب، پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور جو ان کو بے چینی تھی، جو اضطراب تھی، اس کا ذکر کیا ہے۔ ثم راح یمدح ویعتذر، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی اور معذرت کی۔ الی ان انتہا بمدح المہاجرین من قریش، اور اس کا اختتام جو ہے اس قصیدے کا وہ مہاجرین کی مدح کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصیدے کے پارٹ ہیں، کتنے پارٹ ہو گئے اس کے؟ اسٹارٹ انہوں نے کیا کس سے؟ وصف سعاد سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وصف الناقہ، ہے نا، وصف الناقہ، اس کے بعد ذکر النبی، ذکر النبی وال و استرابی، ٹھیک ہے، و استرابی نفسی ہی کہہ لیں اس کو، و استرابی نفسی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ مدح النبی، ٹھیک ہے، مدح النبی۔ اس کے بعد اعتذار، اس کے بعد ختم کیا انہوں نے مدح المہاجرین پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے قصیدے کے پارٹس ہو گئے، ہے نا۔ قصیدہ اتنے موضوعات کے اندر بٹا ہوا ہے، وصف سعاد، پھر وصف ناقہ، پھر ذکر نبی اور اضطراب نفس کا ذکر ہے، پھر مدح النبی ہے، پھر اعتذار ہے، اور پھر مدح المہاجرین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ان کا قصیدہ بردہ۔ ہاں، اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں یہ، انہوں نے اس کا مطلب ہے بان سعاد فقلبی الیوم مقبول متیم اثرها لم یفت مقبول، یہ اس کا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یروی انہ عندما وصل کعب فی انشادہ للبیت، جب قصیدہ پڑھتے ہوئے کعب بن زہیر اس شعر پہ پہنچے، کون سے شعر پہ؟ ان الرسول لنور یستضاء بہ محمد من سیوف اللہ مسلول، تو جب انہوں نے یہ شعر پڑھا خلى علیہ النبی بردتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری، وَأَلْقَاهَا عَلَى كَتِفَيْهِ، اور ان کے کندھے پر ڈال دی۔ وَمِن ذَلِكَ إِطْلَاقُ اسم البردہ، اور اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام بردہ پڑا، ٹھیک ہے، قصیدہ بردہ پڑا، ہے نا۔ وَبُرْدَةُ النَّبِي هِيَ الَّتِي تُدَاوِلُ الْخُلَفَاءَ لُبْسَهَا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی یہ خلفاء کے درمیان ایک کے بعد ایک وہ منتقل ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصیدہ بردہ اس کا نام کیوں پڑا؟ اس شعر کی وجہ سے، ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، جب یہ شعر انہوں نے پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے ان کے کندھوں پہ ڈال دی، اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اختتام کیا مدح المہاجرین پہ، تو جب انہوں نے مدح المہاجرین اشعار کے اندر انہوں نے ذکر کیا اس قصیدے کے اندر، لیکن مدح الانصار کا تذکرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یہاں پہ ہے فَلَمَّا انْتَهَى مِنْ إِنشَادِهَا قَالَ لَهُ الرَّسُولُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اَلَا ذَكَرْتَ الْأَنصَارَ بِخَيْرٍ، کیا تم نے انصار کے کسی اچھی چیز کا تذکرہ نہیں کیا؟ فَإِنَّ الْأَنصَارَ لِذَلِكَ أَهْلٌ، جو انصار مدینہ ہیں وہ اس کے اہل تھے کہ تم ان کا بھی تذکرہ کرتے۔ وقال مہاجرون، اور جو مہاجر صحابہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا ما مدحنا منہج الانصار، کہ جس شخص نے انصار کی ہجو کی ہو اس کی تعریف بیان کرنے سے ہماری تعریف نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فما کان من کعب الا ان نظم قصیدۃ اخرى فی مدح الانصار، اسی وجہ سے ایک دوسرا قصیدہ کعب بن زہیر نے لکھا اور وہ مدح انصار میں لکھا،
ٹھیک ہے، تو مدح انصار میں بھی ان کا ایک قصیدہ ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے قصیدے کے اندر مہاجرین کی تو مدح کی لیکن انصار کی نہیں کی، تو انہوں نے الگ سے ایک قصیدہ لکھا مدح الانصار پہ. ٹھیک ہے، اور ان کا جو قصیدہ برتا ہے وہ بہت مشہور ہوا، بہت ساری شروحات اس پہ لکھی گئیں. ایک قصیدہ ہے بوسیری کا، ہے نا بانسواد بوسیری کا ایک قصیدہ، اس کا بھی نام البردہ ہے. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، قصیدہ بردہ بوسیری کا بھی ہے جو بہت سارے مدارس میں پڑھایا بھی جاتا ہے. تو بوسیری کا جو قصیدہ ہے اس کا نام البردہ کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام البردہ کیوں پڑا قصیدہ بردہ؟ بتائیں کوئی. جی چلیں دیکھیں، اس کا نام قصیدہ بردہ اس لیے پڑا تھا کہ جو بوسیری تھے انہیں ایک مرض ہو گیا تھا جس کو کوڑھ کہتے ہیں. کوڑھ جانتے ہیں؟ کوڑھ کا مرض جو ہوتا ہے جس میں انگلیاں اور جسم کے اعضاء جو ہے گلنے لگتے ہیں، گوشت گلنے لگتا ہے جسم کا، تو وہ مرض انہیں ہو گیا تھا. اور بوسیری جو ہے انہوں نے بہت سارے مدحیہ قصائد لکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے انہوں نے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے قصیدہ لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، اور پھر خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اس قصیدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر عنایت فرمائی. لہٰذا جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا اور پھر اس قصیدے کا نام بھی قصیدہ بردہ پڑ گیا. ٹھیک ہے، یہ بوسیری کا واقعہ ہے. چلیں، یہ ہم نے ایسے ہی بیان کر دیا، کوئی ایگزام میں آتا نہیں ہے، بس ایسے ہی. اب دیکھیں ان کے قصیدے کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں. ٹھیک ہے، صحیح طرح النزعات البدویہ، اس کے اندر بدوی چھاپ ہے، دیہاتی چھاپ ہے ان کے قصیدے کے اندر. کیوں؟ کان کعب بن زہیر بدوی الاصل، یہ دیہاتی تھے اصلا، ہے نا، بدوی الاصل تھے. ٹھیک ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ دیہاتوں میں گزری تھی، قبائل میں گزری تھی، ہے نا. تو جو جاہلیت کا نظام تھا، عصبیت تھی، وہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی تھی. ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی، ہے نا. کیوں جنگ شروع کی؟ کیونکہ اسلام کو یہ اپنے آبا و اجداد کے عقائد کے خلاف سمجھتے تھے. لیکن جب یہ اسلام لائے تو اب یہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن حنا فاخوری نے یہ لکھا ہے کہ ان کا اسلام جو ہے وہ کوئی رغبت کی وجہ سے نہیں تھا، خواہش کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک، چلیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدح کی تو ان کو ایز اے رسول، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، وہ ہمیں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، ایسے انہوں نے ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ ان کی تعریف کیسی کی؟ لم یروا فی النبی الا قائدا عظیما، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بڑا کمانڈر دیکھا، یہ بڑے لیڈر ہیں. یہ انہوں نے جو ہے مکہ فتح کیا تو ایک بڑے لیڈر ہیں. وسیدن ذا منعت واقتدار، اور ایک بڑے سردار ہیں جن کے پاس بہت زیادہ اقتدار ہے، جن کو حاصل ہے نا، بہت بڑی قدرت ان کو حاصل ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح جب کی تو ان کو ایک سردار کے طور پہ دیکھا، ایک بڑے لیڈر کے طور پہ دیکھا، ایک نبی کی طرح سے نہیں پیش کیا ان کو. ٹھیک ہے، قصیدہ بردہ کے اندر وہی یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک جی، ہاں. اور اس کی مثال ہے جیسے قرآن کی آیت ہے نا، یہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم، ہے نا. وقد تتردى على السنۃ المؤرخین، جو مؤرخین ہیں وہ برابر اس کئی جگہوں پہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اعراب تھے، یعنی جو دیہاتی بدو تھے، وہ اس وقت فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ تعداد میں اسلام لائے تھے، اور ان کا اسلام لانا اللہ کو یا اللہ کے نبی کی فرما برداری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یا تو وہ ڈر کی وجہ سے اسلام لائے تھے یا وہ لالچ میں اسلام لائے تھے، ہے نا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اچھی خاصی حکومت ان کو حاصل ہو گئی تھی، تو وہ لالچ میں اسلام لائے تھے کہ ہمیں بھی فائدہ ملے گا، جس کا قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے نا. قرآن میں قالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ہے نا. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم جھک گئے ہیں. اسلمنا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا. تو ہم جھک گئے ہیں، تم یہ کہو کہ ہم جھک گئے ہیں اسلام کے سامنے، اسلام کے اقتدار کے سامنے. ایمان کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، تو دل سے تم مومن نہیں ہوئے ہو ابھی. یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی تھی.
چلیں ٹھیک ہے، تو وہی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کچھ معاملہ تھا. وَهَكَذَا يَتَّضِحُ لَنَا السَّبَبُ. اب دیکھیں یہاں پہ آگے کہہ رہے ہیں ہاں وَهَكَذَا يَتَّضِحُ لَنَا السَّبَبُ الَّذِي لِأَجْلِهِ. اسی وجہ سے کان الاسلام ضعیف الاثر فی شعر کعب بن زہیر. کعب بن زہیر کے اندر، کعب بن زہیر کے اشعار کے اندر اسلام کی چھاپ بہت کمزور ہے. اسلام کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہے، اس کی تعلیمات کا تذکرہ نہیں ہے نا، اللہ کے نبی ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایز اے کمانڈر، ایز اے لیڈر ان کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان کے شعر. ٹھیک ہے، جیسے یہ شعر ہے ان رسول اللہ نور یستضاء بہ. بے شک اللہ کے رسول ایک ایسا نور ہے جن کے ذریعے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جن کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے. اور یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک کیا ہے؟ برہنہ تلوار ہے. برہنہ ہندوستانی تلوار ہے. تو یہ کیا ہے؟ جنگ میں ایک قائد کیسا ہوتا ہے؟ مضبوط قائد کا جو وصف ہوتا ہے، اس وصف کو انہوں نے بیان کیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں انہوں نے کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ لم یر فیہم الا الشجاع والانفہ والاقدام. تو انہوں نے مہاجرین کی بہادری کا اور ان کے حملے کرنے کا تذکرہ کیا ہے نا. لم یشر الی شیء من حسنات الدین. جو دین کے اندر خوبیاں ہیں اسلام کے اندر، اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، بلکہ جو دنیاوی چیزیں تھیں، بہادری ہے نا، حملہ کرنا، کیسے حملہ کرتے تھے، تو ان چیزوں کا وصف انہوں نے شاعری میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، مشہد جاہلی بدوی. تو پہلی ہم نے خصوصیت کیا پڑھی اس کی، ان کی قصیدہ بردہ کی، کہ اس کے اندر بدویت کی چھاپ ہے نا. دوسرا ہم نے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے کہ بدوی جو جاہلی رسوم تھے اس کی چھاپ ان کی شاعری کے اندر پائی جاتی ہے. یہاں بھی وہی چیز ہے. فی القسم الاول من القصیدہ مشہد جاہلی. جو جاہلی مناظر تھے اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ہی مہارت سے کیا. لا یخلو من حسن و فن. جیسے ظاہری مناظر، جاہلی مناظر کیا تھے؟ جیسے اس کا بچھڑ جانا، کیا محبوبہ کا بچھڑ جانا ہے نا، اور اس کی وجہ سے دل کا غمگین ہونا ہے نا. اور کیا تھا؟ شراب کا تذکرہ کرنا ہے نا. یہ چیزیں کیا تھی؟ وہ تفاخرہم بشرب الراحی ہے نا، شراب پینے کا تذکرہ کرنا. ینابیع الخمرہ ہے نا، اور اس کے نشے کا تذکرہ کرنا، شراب کا نشہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ یہ جاہلی مناظر تھے نا، جاہلی چیزیں تھیں یہ، جو ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ انہوں نے کہا ہاکذا کان جاہلیا فی روحی. روح یعنی اندرونی طور پہ ان کی شاعری جاہلی اوصاف رکھتی ہے. ومسلماً فی ظاہر قولہ، اور ظاہراً جو ہے اس کے اندر اسلام پایا جاتا ہے شاعری کے اندر. معنوی طور پہ ان کی شاعری کیا ہے؟ جاہلی شاعری ہی ہے. جو جاہلی شاعری تھی بس وہی شاعری کعب بن زہیر کی بھی ہے نا. اور صرف ظاہراً اس کے اندر مسلمانوں والے الفاظ آ جاتے ہیں، باقی معنوی طور پہ وہ جاہلی سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تیسری چیز کیا ہے؟ وصف للناقہ علی اسلوب الجاہلی. جو جاہلوں کا اسلوب، جاہلی شاعری کا اسلوب تھا، جہاں وہ اونٹنیوں کا تذکرہ کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے قصیدے میں اونٹنیوں کا تذکرہ کیا. ٹھیک، وفی القسم الثانی من القصیدہ وصف للناقہ. ٹھیک ہے، انہوں نے ناقہ کا وصف بیان کیا ہے. اور کیسا وصف بیان کیا ہے؟ اقرب ما یکون من کلام طرفہ. طرفہ بن عبد کے کلام کے مانند ہے یہ. کس میں؟ لغوی طور پہ جو ناقہ کا انہوں نے وصف بیان کیا، اس کے اندر جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ الفاظ کیسے ہیں؟ جیسے طرفہ اپنی شاعری میں ناقہ کا وصف بیان کرتا تھا تو وہی الفاظ انہوں نے لیے ہیں، ویسے ہی الفاظ لیے ہیں جیسا طرفہ جو الفاظ استعمال کرتا تھا ناقہ کا وصف بیان کرنے کے لیے، ویسے ہی الفاظ انہوں نے اٹھائے ہیں. وَمِن کلام نابغہ تشبیہاً و تمثیلاً. اور نابغہ زبیانی کے کلام کی مانند ہے تشبیہات میں ہے نا. جیسی تشبیہ ناقہ کی نابغہ زبیانی دیا کرتا تھا ویسی تشبیہ انہوں نے دی ہے.
ٹھیک ہے. ومن کلام زہیر تصویرا و تجسیما، اور جو زہیر بن ابی سلمہ کا کلام ہے اسی کی طرح انہوں نے اپنی شاعری کے اندر تصویر کشی کی ہے. تو 3 صفات ہو گئی اس میں. لغوی طور پہ ہے نا، لغوی طور پہ یہ کس کی طرح ہے؟ طرفہ کے کلام کی طرح ہے نا. تشبیہ میں، تشبیہ انہوں نے کس کی طرح دی ہے؟ نابغہ کی طرح دی ہے. ٹھیک ہے. اور تجسیم کس کی طرح کی ہے؟ تصویر کشی کہہ لیں اس کو، تصویر کشی. تصویر کشی انہوں نے کس کی طرح کی ہے؟ اپنے والد کی طرح کی ہے، زہیر بن ابی سلمہ کی طرح. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو وہی یہ بتا رہے ہیں انہ الجو الجاہلی فی لوحۃ حسیۃ تلمس فیہ الروح والحیات. جو جاہلی فضا تھی ہے نا، وہ جاہلی فضا ان کی شاعری کے اندر وہ روح اور وہی زندگی ان کی شاعری کے اندر پائی جاتی ہے. وَتَلْمَسُ فِيهَا اندفاق الشاعر فیما یروق اسیاد القبائل، ہے نا. اور ان کی شاعری کے اندر جو قبائل کے سردار ہوتے تھے ان کی جیسی شاعری ہوتی تھی، وہی بہاؤ، وہی چیزیں ان کی شاعری کے اندر بھی ہیں. وفیما یہیج عاطفۃ الجاہلی ایجابا و اکراما، اور جو جاہلی جذبات ہوتے تھے وہی جاہلی جذبات ان کی شاعری کے اندر پائے جاتے ہیں. تو روحانی طور پہ بھی یہ جاہلی شاعری ہے نا. اور جو اس کے اندر الفاظ ہیں، جو شکو ہے، جو شان و شوکت ہے شاعری کی، وہ بھی جاہلی ہے، قبائلی شاعری کی طرح ہے. اور جو جذبات ہیں وہ بھی جاہلی شاعری کی طرح ہے. تو سب کچھ جاہلی شاعری کی طرح ہی ہے ان کا. ٹھیک ہے چلو، یہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ یہ دیکھیں، وصف للمہاجرین بلسان البدع، جو انہوں نے مہاجرین کا وصف بیان کیا وہ بھی بدوی زبان میں، وہ بھی دیہاتی زبان میں ہے نا. کہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے؟ کس حصے میں؟ اپنے مہاجرین کا وصف انہوں نے کس حصے میں بیان کیا ہے؟ جی بتائیں. جی اختتام کی آخری حصہ میں ہاں، اختتام. آخری حصے میں انہوں نے مہاجرین کا وصف بیان کیا ہے نا. چلو. وفی القسم الثالث من القصیدہ وصف للمہاجرین من قریش، ہے نا. قریش کے جو مہاجرین تھے ان کا وصف بیان کیا. ولم یر فیہم الشاعر الا الشدہ والعنفوان، اور وصف میں انہوں نے کیا چیزیں شامل کی؟ ان کی سختی کو، ان کی سختی کو شامل کیا انہوں نے، ہے نا. اور کیا شامل کیا؟ سوابغ من نسج داؤد، جو ان کی زرہ تھی، ہے نا. زرہ سمجھتے ہیں؟ جی، لوہے کا لباس جو وہ پہنتے تھے جنگوں میں تلوار سے محفوظ رہنے کے لیے. تو وہ زرہیں جو تھی اس زرہ کو انہوں نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ اور ان کے نیزوں کو بیان کیا، ہے نا. اور نیزوں کے مار کو بیان کیا، جنگ میں وہ کس طرح حملہ کرتے تھے اس کو بیان کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بیان کیا جو ظاہری چیزیں ہیں، ہے نا. جو اسلامی روح ہے، جو اسلامی چیزیں ہیں اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو مہاجرین کا وصف بھی جو انہوں نے بیان کیا وہ ویسے ہی بیان کیا جیسے زمانے جاہلیت میں بہادروں کا وصف بیان کیا جاتا تھا، کہ وہ جنگ بہت اچھا کرتا ہے، اس کے نیزے ایسے ہیں، وہ حملہ اس طرح کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار اس طرح کی ہے. تو جو بہادروں کا وصف جاہلی زمانے میں بیان کیا جاتا تھا وہی چیزیں انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے. تو اسی کو کہہ رہا ہے انہا النظرۃ البدویہ فی سذاجۃ تلقائیتھا وفی قیاسھا الناس والاشیاء بمقیاس البدع. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ساری چیزوں کو بدوی نگاہ سے ہی دیکھا ہے، دیہات جو زمانے جاہلیت کی نگاہ تھی اسی نگاہ سے انہوں نے سب چیزوں کو دیکھا اور اسی پر قیاس کیا ہر چیز کو. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں اغفال للناحیۃ الحضاریہ فی الدین الجدید، جو دین جدید یعنی اسلام آیا تھا اس کی جو ثقافتی کلچرل جو اس کے گوشے تھے اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنی شاعری میں، اس سے غفلت برتی، ہے نا. ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا. جیسے اسلام کی روح میں کیا ہے؟ معافی. اسلام کی روح میں جنگ کے اصول، ہے نا، کہ جنگ کرنا ہے تو بچوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، یا جو تم سے لڑنے نہیں آئے اس کو نہیں مارنا ہے نا.
اور جو بھی چیزیں اسلامی تھیں ان چیزوں کو انہوں نے شاعری میں بیان نہیں کیا. بس یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. قیمت القصیدہ، اس قصیدے کا کیا مقام. نہج کعب بن زہر منہج الجاہلین فی نظم الشعر، انہوں نے نظم کیا ہے زمانے جاہلی کے شعراء کے طریقے پر. ولا سیما منہج ابیہ زہر حکیم الشعراء، اور خاص طور سے انہوں نے اپنے والد زہر بن ابی سلمہ کا طریقہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کس کا طریقہ اختیار کیا؟ نابغہ زبیانی کا، جو شاعر المدح والاعتذار تھا، اس کا طریقہ انہوں نے اپنی شاعری کے اندر اختیار کیا. کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ انہیں بھی معذرت پیش کرنی تھی. اور معذرت انہوں نے کس حصے میں پیش کی ہے؟ بتائیں کس حصے میں معذرت پیش کی ہے انہوں نے؟ اعتذار کس حصے میں ہے؟ اعتذار سیکنڈ لاسٹ میں ہے نا. مدح نبی، اس کے بعد انہوں نے اعتذار پیش کیا، اور پھر لاسٹ میں انہوں نے مہاجرین کی وصف بیان کیا. فکان کلاسیکیا جاہلیا فی ادق ما یکون التعبیر وکان شاعر التأنی والتنخیل. ٹھیک ہے. یہ کلاسیکی ہیں، کلاسیکل شاعری یہ کرتے تھے. کلاسیکین جاہلین فی ادق ما یکون، جو انہوں نے تعبیر بیان کی ہے وہ ویسی ہی بیان کی ہے جیسے جاہلی شعراء کرتے تھے. وکان شاعر التأنی والتنخیل، تنخیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھان پھٹک کر شاعری کے، یعنی یہ کیا کرتے تھے؟ جیسے ان کے والد تھے زہر بن ابی سلمہ، کہ اشعار کہتے تھے پھر اس میں چھانٹتے تھے، تو چھانٹ چھانٹ کے جو بہت عمدہ جو اس کی چیزیں بچتی تھیں اسی کو یہ پیش کرتے تھے. یہ بھی اپنے والد کی طرح ہی تھے اس معاملے میں، ہے نا. چن کر کے چھان کر کے چیزوں کو عوام کے سامنے پیش کرتے تھے. تو وہی کہہ رہے ہیں وکان شاعر التأنی والتنخیل وشاعر العقل الذي يوجه العاطفہ والخیال توجیہ سلطان و مقدرت. اب یہ کہہ رہے ہیں شاعر عقل تھے یہ. کیوں؟ کیونکہ جو عاطفہ یعنی جذبات بھی یہ بیان کرتے تھے تو اس کو پہلے عقل پہ پرکھ کر کے بیان کرتے. ایسا نہیں تھا کہ بس جذباتی شاعری ایسی کر رہے ہیں جو لوگوں کے دماغ میں ہی نہ گھسے، نہیں، بلکہ جو چیزیں سامنے ہوتی تھیں انہی کو جذباتی انداز میں بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ تھے، یہ ان کی شاعری کا اسلوب تھا، اور یہ قصیدہ انہوں نے اس طرح کا لکھا ہے. ٹھیک ہے چلیں. اب کیا ہے؟ ہاں اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا انْتَقَلْنَا إِلَىٰ عَاطِفَةِ الشَّاعِرِ لَمْ نَجِدْهُ صَادِقًا إِلَّا مَا هُوَ مِنْ أَمْرِ الرَّهْبَةِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر نے جو جذبات اس میں بیان کیے ہیں اس قصیدے کے اندر، لم نجدہ صادقاً، ہم اسے سچا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی معاملے میں کہ وہ ڈر کر انہوں نے بیان کیا ہے. الا ما ہوا من امر الرہبہ، رغبہ نہیں ہے، یہ رہبہ ہے نا. انہوں نے چاہت سے نہیں بیان کیا، اپنی خوشی سے نہیں بیان کیا، بلکہ ڈر کر بیان کیا، خوش کرنے کے لیے بیان کیا ہے. تو اس کے اندر جو عاطفہ ہے قصیدہ بردہ کے اندر وہ کیا ہے؟ ڈر کا، ڈر کے جذبات ہیں اس کے اندر، ہے نا. خوشی کے جذبات نہیں، ڈر کے جذبات ہیں. ٹھیک ہے. وہی واقعہ انہوں نے بیان کیا جو میں کہہ رہا تھا کہ قد بلغہ ما حل بالمنافعین من الشعراء وكتب الی اخوہ بجیر. ان کے بھائی جو تھے بجیر، انہوں نے ان کو لکھا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اہدر دمک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا خون کیا کر دیا؟ حلال قرار دے دیا ہے. وَإِنَّهُ قَتَلَ رِجَالًا بِمَكَّةَ مِمَّنْ كَانَ يَهْجُوهُ وَيُؤْذِيهِ، اور انہوں نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا ہے مکے کے اندر جو ان کی ہجو بیان کرتے تھے اور ان کو اذیت پہنچاتے تھے. وَإِنَّ مَنْ بَقِيَ مِنَ الشُّعَرَاءِ قُرَيْشَ كَابْنِ الزَّبَعِ وَحُبَيْرَةَ بن ابی وہب قد هربوا فی کل وجہ. اور جو شعراء قریش بچ گئے کچھ، جیسے ابن زبیری، حبیرہ بن ابی وہب، یہ لوگ بھاگ چکے ہیں. وما احسبک ناجیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم بچنے والے نہیں ہو، تمہیں بھی مار دیا جائے گا.
فإن كان في نفسك حاجة فصر إليه فإنه يقبل من أتاه تائبا ولا يطالب بما تقدم الإسلام. ٹھیک ہے، تو تم بچ سکتے ہو اسی صورت میں جب تم توبہ کر کے ان کے پاس آؤ، ہے نا. فإنه يقبل من أتاه تائبا، یہ اسی کو قبول کرتے ہیں جو ان کے پاس توبہ تائب ہو کر آتا ہے. ولا يطالبه بما تقدم الاسلام، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں، تو اگر اس نے اسلام قبول کیا تو چھوڑ دیتے ہیں. وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَنْجُو إِلَى نَجَائِكَ مِنَ الْأَرْضِ، تو تم اس زمین پر نجات نہیں پا. فَنْجُو إِلَى نِجَائِكَ مِنَ الْأَرْضِ، تو تم نجات پاؤ گے إِلَى نِجَائِكَ مِنَ الْأَرْضِ، مطلب کسی اور زمین پہ جا کے تم نجات پا سکتے ہو، یہاں نہیں پا سکتے ہو. وَهَكَذَا سَيْطَرَتْ عَاطِفَةُ الرَّهْبَةِ عَلَى الْكَعْبِ، یہ جب انہوں نے خط دیکھا تو کعب کے دل میں یہ ڈر کا جذبہ بیٹھ گیا، ہے نا، ڈر پیدا ہو گیا. وَانْقَادَ لَهَا فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَهُوَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ يَسْتَمِعُ الْعَاطِفَ اصْطِنَاعًا، تو یہ جو جذبات انہوں نے بیان کیے اس کے اندر وہ سب مصنوعی جذبات ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے نکلے ہیں، ایسا نفاخوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو. اب یہ کہہ رہے ہیں جمال القصیدتی وشی الخیال و براعت الادا، قصیدے کے اندر خوبصورتی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خیالات کو بہت ہی سنوار کر بیان کیا ہے، سنوار کر اس کو اپنے خیالات کو انہوں نے پیش کیا، یہ خوبصورتی ہے قصیدے کی. ٹھیک ہے، ینقاد له بیان رفیع و لغت مختارہ، بہت ہی چنے چنے الفاظ ہیں اس کے اندر، چنندہ الفاظ ہیں، اور الفاظ کس کی طرح انہوں نے لیے ہیں بتائیں؟ الفاظ جو انہوں نے اختیار کیا اس قصیدے کے اندر وہ کس کی طرح کے الفاظ ہیں؟ کس شاعر کی طرح؟ 3 طرح کے سر کیے ہیں، طرفہ، نابیغہ، زہیر. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا، لغت جو استعمال کی انہوں نے، وہ طرفہ کی طرح ہے. طرفہ کی طرح. ہاں، تشبیہ جو کیا ہے نابیغہ کی طرح. نابغہ کی طرح، ہے نا. جی، اور زہیر کی طرح کیا ہے؟ جو تشریح ہاں، تصویر کشی جو ہے نا، جی جی ہاں، وہ زہیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب دیکھیں یہ کہہ رہا ہے نغمۃ شجیۃ وصور شفافۃ، یہ جو ہے نا بہت ہی پر لطف نغمہ ہے، جو اس کا شاعری ہے اس کی وہ لطف انداز میں انہوں نے بیان پڑھے، مطلب اس کو بیان کیا، اور وہ کیا ہے، لامیہ ہے. آپ اس کو جب پڑھیں گے اس میں ایک لے نظر آئے گی، ہے نا. اسی کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں وَكَأَنِّي بِالشَّاعِرِ قَدْ أَرَادَ أَن يَكُونَ سَنَّاجَةُ الْعَرَبِ، گویا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سناجت العرب کون تھا؟ آشا، آشا کی طرح کی شاعری، اتنی نغمگی ہے اس کے اندر کہ جیسے آشا کی شاعری میں نغمگی ہوتی تھی، آشا کو سناجت العرب کہا جاتا ہے نا، اسی طرح کی موسیقی اور نغمگی ان کی شاعری کے اندر بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلو. وَهَكَذَا يُصَوِّرُ الشَّاعِرُ بِالْأَلْفَاظِ كَمَا يُصَوِّرُ بِالتَّشْبِيهِ وَالِاسْتِعَارَةِ، شاعر یعنی کعب بن زہیر جو ہیں یہ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں جیسے کہ یہ تشبیہ اور استعارے کے استعمال میں کرتے ہیں. تو الفاظ بھی بہت چنندہ ہوتے ہیں، جیسے طرفہ اپنی شاعری کے اندر الفاظ استعمال کرتا تھا، اور تشبیہات ان کی ویسی ہیں جیسے نابغہ کی تشبیہات ہوتی تھی، اور معذرت چونکہ ان کو پیش کرنا تھا اسی لیے انہوں نے نابغہ کا ہی اسلوب اس وقت اختیار کیا تھا، کیونکہ نابغہ اعتذار میں مشہور ہے. شاعر الاعتذار کس کو کہا جاتا ہے؟ نابغہ زبیانی کو. کیوں کہا جاتا ہے شاعر الاعتذار؟ بتائیں کوئی، شاعر الاعتذار کیوں کہا جاتا ہے انہیں، نابغہ زبیانی کو؟ چلو دیکھ لیجیے گا اگر نہ پتا ہو تو. یہ تھے کون؟ کعب بن زہیر. تو کعب بن زہیر کے شاعری کو اگر ہم چند الفاظ میں بیان کریں تو یہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو جاہلی زمانے کی شاعری تھی اس کی چھاپ پائی جاتی ہے، ظاہری جاہلی زمانے کی شاعری کی چھاپ ان کی شاعری میں موجود ہے نا. انہوں نے جو اوصاف بیان کیے، چاہے مدح بیان کی، تو اس کے اندر اسلامی
اسلامی اس تصویر کشی نہیں ہے بلکہ جاہلی تصویر کشی ہے، جہاں مہاجرین کے اوصاف بیان کیے تو ان کی بہادری کا تذکرہ کیا، ان کے جنگ میں کس طرح وہ حملہ کرتے ہیں اس کا تذکرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی تو تذکرہ انہوں نے کیا کہ کتنے بڑے لیڈر ہیں یہ، ہے نا، کتنے بڑے قائد ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ جو اس کا اسلامی رخ تھا، جو اسلامی تعلیمات تھی، اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی، اور جو انہوں نے الفاظ اور اسلوب اختیار کیا تو وہ 3 طرح کا، لغت انہوں نے استعمال کی طرفہ کی طرح، ہے نا، زبان طرفہ کی طرح ہے، اور تشبیہات نابغہ کی طرح ہیں، اور تصویر کشی جو ہے اس کے اندر منظر کشی جو ہے وہ ان کی طرح ہے، زہر بن نبی سلمہ کی طرح، اور یہ بہت ہی شاعر التنقیل تھے، یعنی بہت چھان پھٹک کے شاعری پیش کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ جو بھی جذبہ آیا اس کو بیان کر دیا، نہیں، بلکہ اس کو سوچتے تھے، سمجھتے تھے، الفاظ کا انتخاب اچھے ڈھنگ سے کرتے تھے، پھر جب پوری طرح مطمئن ہو جاتے تھے تب لوگوں کے سامنے اس شاعری کو پیش کرتے تھے جیسے ان کے والد کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے کعب بن زہیر، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت، ان کی وفات ہوئی ہے 54 ہجری میں، 54 میں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ کنیت ہے ان کی ابو الولید، ابو الولید کنیت ہے، حسان بن ثابت نام ہے، مدینے کے اندر پیدائش ہوئی ان کی، اور ایک شریف گھرانے میں، بڑے گھرانے خاندان میں یہ پلے بڑھے۔ ثم اتصل بالغساسنہ، غساسنہ کے ساتھ جڑ گئے یہ، اور انہوں نے غساسنہ جو بادشاہ تھے ان کی مدح بیان کرنی شروع کی، پھر وہاں سے ہٹے تو ہیرا کے جو بادشاہ تھے ان کے دربار سے جڑ گئے اور ان کی مدح کرنے لگے۔ وحل فیہ محل النابغہ، ٹھیک ہے، اور یہاں یہ نابغہ کی طرح ہو گئے۔ اب دیکھیں جو ہم نے پوچھا تھا شاعر الاعتذار انہیں کیوں کہا جاتا ہے نابغہ کو، وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اذ کان النابغہ فی خلاف مع النعمان، یہ نعمان بن منذر جو ہے یہ حیرہ کا بادشاہ تھا، نابغہ زبیانی اس کا درباری شاعر تھا، نابغہ زبیانی نعمان بن منذر کی مدح کیا کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے دونوں کے درمیان کچھ انبن ہو گئی اور یہ جو ہے نابغہ زبیانی نے اس کا دربار چھوڑ دیا، جس سے نعمان بن منذر خفا ہو گیا تھا، تو اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے نابغہ زبیانی نے ایک قصیدہ لکھا تھا عذریہ، ہے نا، اعتذار کا، جس میں معذرت کی تھی نعمان بن منذر سے، اسی وجہ سے ان کو شاعر الاعتذار کہا جاتا ہے۔ نابغہ زبیانی کے بعد جتنے بھی شعراء آئے اور انہوں نے اعتذار یعنی عذر اگر بیان کرنا چاہا، معذرت کرنی چاہی، تو انہوں نے نابغہ کا ہی اسلوب اختیار کیا، ہے نا، شاعر الاعتذار نابغہ زبیانی کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو جب نعمان بن منذر اور نابغہ زبیانی میں کھٹپٹ چل رہی تھی، انبن چل رہی تھی، اس زمانے میں یہ نعمان بن منذر کے ساتھ جڑ گئے حسان بن ثابت، اور نابغہ کی جگہ انہوں نے لے لی۔ ثم انتقل الى الاسلام، پھر یہ اسلام لے آئے، وناصرہ بلسانہ ورد علی خصومہ، اور اپنی شاعری کے ذریعہ اسلام کی مدد کی انہوں نے، اور اسلام کے جو دشمن تھے ان کا جواب دیا۔ فکان شاعر الانصار فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں شاعر الانصار تھے۔ شاعر النبی فی النبوہ، اور جب نبوت آئی تو یہ شاعر النبی کہلائے۔ شاعر الیمن کلہا فی الاسلام، اور اسلام کے اندر یہ، جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ چلو آواز نہیں آ رہی۔ شاعر الیمن کلہا فی الاسلام، اور یہ شاعر الیمن کہلائے۔ وقد عاش نحو 120 سنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 160 سال 120 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ یہ کون ہے؟ میوٹ کر لیں بھائی، یہ عبدالاحد صاحب میوٹ کر لیں آپ۔ وقد عاش نحو 120 سنہ، 120 سال کی انہوں نے عمر پائی تھی۔ 60 منہا فی الجاہلیہ و 60 فی الاسلام، یہ کوشچنات تھا، 60 سال انہوں نے جاہلی زمانے میں گزارے اور 60 سال اسلامی زمانے میں، عصر اسلامی میں گزارے، ٹھیک ہے۔ لحسان بن ثابت دیوان الشعر، ان کا بھی ایک شعری دیوان ہے جسے روایت کیا ہے کس نے؟ ابو سعید السکری نے، ابو سعید السکری نے۔ وہ اکثر فی الہجا، اور زیادہ تر ان کی شاعری ہجوں میں ہے۔
ٹھیک ہے، ہجویہ شاعری ہے. وقد وزع باقی ما بین مدح رسول، اور جو ان کی باقی شاعری بچتی ہے ہجویہ شاعری کے علاوہ، وہ مدح رسول بھی ہے، اس میں فخر بالانصار بھی ہے، مدح الغساسنہ بھی ہے، غساسنہ کی مدح بھی ہے، نعمان بن منذر کی مدح ہے، اور مجالس اللہو والخمر، شراب اور لہو و لعب کی جو مجلسیں قائم ہوتی تھیں اس کا بھی وصف بیان کیا انہوں نے اپنی شاعری کے اندر. تو ان کے شاعری میں کتنے موضوعات ہو گئے؟ ہجو سب سے بڑا انہوں نے ہجو کی، اس کے بعد مدح رسول، اس کے بعد فخر، ہے نا، فخر بالانصار، اس کے بعد کیا ہوا، مدح کی انہوں نے کس کی، مدح کی انہوں نے غساسنہ کی، غساسنہ، اور کس کی مناظرہ، نعمان بن منذر کی. یہ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے وصفیہ شاعری کی، وصف بیان کیا کس کا، خمر کا، لہو، مجلس اللہو جو ہوتی تھی، تو خمر اور لہو کا انہوں نے وصف بیان کیا ہے. تو کتنا موضوع ہو گیا؟ موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 2 اور 3 4 موضوعات ہیں. ہجو ہے، مدح ہے، وصف ہے اور فخر ہے. 4 موضوعات ہیں، ہجو ہے، فخر ہے، مدح ہے اور وصف ہے. مدح میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، غساسنہ اور مناظرہ کی مدح کی تھی زمانہ جاہلیت میں جب یہ اسلام نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی شاعری ہے. اب دیکھیں یہ شاعر الفخر. شاعر الفخر کیسے ہیں یہ؟ حسان شاعر جاہلی تطغى علیہ النزعۃ القبلیہ، ہے نا، جو قبائلی چھاپ تھی وہ ان کی شاعری میں پائی جاتی تھی. کب؟ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے. فَيَنْهَزُ فِي وَجْهِ قبیلہ الاوس وَهِيَ مِنْ آداء قومه، تو قبیلہ اوس جو ان کا دشمن قبیلہ تھا اس کے خلاف یہ شاعری کرتے تھے. وَيُفَاخِرُهَا بِأُسْلُوبٍ قَدِيمٍ وَصَلَابَةٍ جَاهِلِيَّةٍ، اور اپنی قبیلے پر فخر کرتے تھے اور اسلوب، اس فخر میں قدیم اسلوب اختیار کرتے تھے، جاہلی زمانے کا نا، زمانہ جاہلی کا جو اسلوب تھا وہ اس کو اختیار کرتے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا اذا هو لسان و سیف، وہ زبان بھی تھے اور تلوار بھی تھے. جب وہ ہجو بیان کرتے تھے تو ایسی ہجو کرتے تھے کہ تلوار سے زیادہ سخت اس کی کاٹ ہوتی تھی ان کی زبان کی. وَإِذَا اللِّسَانُ وَالسَّيْفُ صَارِمَانِ وَاللِّسَانُ أَشَدُّ مِنَ السَّنَانِ، ہے نا، یہ کہتے تھے کہ زبان جو ہے اور تلوار دونوں ہی کاٹتی ہے، اور زبان نیزے سے زیادہ کاٹنے والا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا نہیں بھرتا. وَاللِّسَانُ أَشَدُّ مِنَ السَّنَانِ وَإِذَا هُوَ كَفُّ النَّدَى وَصَحَابَةِ جُودٍ وَهُوَ الشَّخْصُ الْكَرِيمُ عَلَى سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ بہت سخی انسان تھے جیسے کہ زمانے جاہلیت میں بڑے لوگ ہوا کرتے تھے. اما قومه فشجاعۃ وعزۃ واما العدو فذل وخصف، تو یہ کہتے تھے کہ ان کی قوم بہت بہادر ہے، عزت دار ہے، اور ان کا جو دشمن ہے، یعنی دشمن قبیلہ کون تھا؟ اوس، تو جو دشمن قبیلہ ہے وہ ذلیل ہے. ٹھیک ہے، چلو انہی کا یہ شعر ہے. یہ شعر آپ یاد رکھیں، کبھی کبھی آ جاتا ہے. لسانی و سیفی صارمانی کلاہما ویبلغ ما لا یبلغ السیف مدوتی، میری زبان اور میری تلوار دونوں ہی کاٹنے والی ہیں. ٹھیک ہے، اور تلوار وہ زخم نہیں پہنچاتی ہے جو میری زبان پہنچا سکتی ہے. جو میری زبان جو زخم پہنچاتی ہے تلوار ویسا زخم نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا شعر ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. لسانی و سیفی صارمان کلاہما ویبلغ ما لا یبلغ السیف مدوتی. چلیں، اب یہ ان کا دوسرا رخ کیا ہے؟ شاعر النبوہ. شاعر الفخر ہم نے دیکھ لیا، اب یہ شاعر النبوہ کس طرح سے ہے. یقف حسان الی جانب النبوۃ موقفین، 2 موقف ان کے تھے. پہلا موقف کیا تھا؟ موقف المادح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے تھے. وہ موقف المدافع، اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ لکھتے تھے یا بولتے تھے ان کا یہ جواب دیتے تھے، اسلام کی جانب سے یہ دفاع کرتے تھے. ٹھیک ہے، فہو یمدح النبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے تھے. کما یمدح خلفاؤہ و کبار الصحابہ، جیسا کہ ان کے خلفاء مدح تھے، جیسا کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور جو بڑے صحابہ تھے ان کی بھی مدح کرتے تھے. ومن دافع عن اسلام، اور جو لوگ اسلام کا دفاع کرنے والے تھے ان کی بھی مدح کرتے تھے. بخلاص و شجاعت، اور یہ اخلاص اور بہادری کے ساتھ جو لوگ اسلام کا دفاع کرنے والے تھے ان کی یہ مدح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ خود جنگوں میں شامل نہیں ہوتے تھے. آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا، ہے نا، کہ غزوہ خندق کے موقع پر نا، غزوہ خندق کے موقع پر یہ ہوا تھا، جو جنگ کرنے کے لیے صحابہ مدینے سے باہر نکل گئے تھے اور یہ مدینے میں رہ گئے تھے حسان، کیونکہ یہ جنگ نہیں کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک یہودی جو ہے وہ تاک جھانک کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم مرد ہو، جاؤ یہودی کو پکڑو، جا کر کے بھگاؤ، اس کو مارو. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تلوار اٹھا سکتا، اتنی بہادری ہوتی تو میں جنگ میں نہ چلا جاتا. تو حضرت صفیہ پھر گئیں اور اس یہودی کو، وہ جو ہوتا ہے گائے بیل کو باندھنے کے لیے جو ہمارے یہاں کھوٹا لگایا جاتا ہے، ویسا کھوٹا تھا، کہیں سے ان کے ہاتھ لگ گیا، اسی سے مار مار کے انہوں نے یہودی کا سر پھاڑ دیا، وہ مر گیا. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ ہے ان کا. تو یہ جنگوں میں نہیں شامل ہوتے تھے، بلکہ جو جنگ میں جانے والے صحابہ ہوتے تھے ان کی بس مدح کرتے تھے یہ. وَمَدَحَهُ هَذَا أَنَاشِيدُ عَقِیدَہ وَأَلْحَانُ إِخْبَارٌ بِالرِّسَالَةِ الْجَدِیدَہ. ٹھیک ہے. وَإِعْجَابِ بِمَنَاقِبِ مَنْ قَامَ بِهَا. تو جو نیا پیغام تھا، یعنی اسلام کا جو پیغام تھا، اس کی شاعری کرتے تھے، اسلامی عقائد کی شاعری کرتے تھے، اس کی مدح کرتے تھے، اور جو لوگ اس کو قائم کر رہے تھے ان کی مدح کرتے تھے، ان کے مناقب بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. چلو، تو یہ ہیں کون شاعر النبوہ. اب دیکھیں ان کے بارے میں ہے وَإِلَى جَنْبِ الْمَدْحِ، یہ تو مدح کی بات ہو گئی. نَرَى الشَّاعِرَ يَنْتَصِبُ لِلنِّضَالِ فِي سَبِيلِ النُّبُوَّةِ، نبوت کے راستے میں یہ دفاع کا بھی کام کرتے تھے. وقد وجہ ہجاءہ الی القریشیین، تو انہوں نے ان قریشی شعراء کی ہجو کی، الذی حزؤ بالنبوۃ وصاحبہا، جس نے نبوت کا مذاق اڑایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، ورموہا بالکلام القبیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کہی تھی، ان سب کی انہوں نے ہجو بیان کی. وکان بین اولئک القریشین والرسول صلۃ النسب، اور ان قریشی شعراء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نسب کا رشتہ تھا، کیونکہ نسب کے اعتبار سے وہ بھی قریشی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فحاول الشاعر، تو یہ جو شاعر ہیں حسان بن ثابت، انہوں نے کوشش کی، کیا کوشش کی؟ ان یسلہ من بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے، یعنی قریشی شعراء کے درمیان سے ایسے نکال لے، کما تسل الشعرۃ من العجین، جیسے کہ آٹے کے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، جتنی آسانی سے وہ بال نکل جاتا ہے اتنی ہی آسانی سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے شعراء کے درمیان سے نکال دیا اور قریش کی ہجو کی. وَكَانَ هِجَاؤُهُ طَعْنًا بِالْفُرُوعِ دُونَ الْأَصْلِ، اور ہجو انہوں نے کیسی کی کہ ان کے خاندان پر انہوں نے تنقید کی. فروع مطلب جو شاخیں تھیں، قریش کی الگ الگ شاخیں تھیں نا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو ہاشم سے تھے، تو بنو ہاشم قریش کی ایک شاخ تھی، ہے نا، تو قریش کی اس طرح الگ الگ شاخیں تھیں. تو جو شاخیں تھیں ان شعراء کی، ان شاخوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اپنی ہجو کا، ہے نا. قریش اصل تھا تو قریش کو ڈائریکٹ مخاطب کیا انہوں نے، بلکہ جو خاندان تھا الگ الگ قریش کے اندر، ان خاندانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے. وَفَصْلًا لِلْأَعْدَاءِ عَنْ دَوْحَةِ قُرَيْشٍ وَرَمْيًا لَهُمْ بِاللُّؤْمِ وَالْخَزْيِ فِي إِخْضَاعِ شَنٍ، اور بہت بری بری گالی انہوں نے دی، بہت بری ہجو بیان کی، ان کی ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو. ٹھیک ہے. حسان بن ثابت. تو ہم نے دیکھا ان کا دو رخ دیکھا، شاعر الفقر دیکھا، شاعر النبوہ دیکھا. اب دیکھیں شاعر المدح والوصف، یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. اتصل حسان بملوک غسان وبملوک الحیرہ ومدحہ، حسان غساسنہ کے جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی رہے اور ملوک ہیرا کے ساتھ بھی رہے اور ان کی مدح کی انہوں نے. وَكَانَ مَدْحُ لَهُمْ عَلَى الطِّرَازِ الْقَدِيمِ، اور یہ مدح جو تھی وہ پرانے اسلوب پر ہی تھی، ہے نا، زمانے جاہلیت کے جو اسلوب تھا اسی پر. اور وہ اسلوب کیسا تھا کہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے، ہے نا. اس کے بعد یہ ہے اصعب الالفاظ. وحسان فی شعری ھذا متکسب، حسان اپنی شاعری کے ذریعہ کمانے کی کوشش کرتے تھے، ہے نا، شاعر التکسب میں سے تھے اس وقت وہ.
شاعر البلاد، شاعر التکسب میں سے تھے. اپنی شاعری کا ذریعہ کمانا چاہتے تھے کہ شعراء جو جن کی وہ تعریف بیان کریں وہ ان کو کچھ دے. ٹھیک ہے. ینظم طلبا للرفد والعطاء، یہ قصائد لکھتے تھے تاکہ ان کو انعامات ملیں. ٹھیک ہے. چلے اچھا، وصف جب بیان کیا حسان نے، یہ تو مدح کی بات ہو گئی. وصف انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے خمر کا وصف بیان کیا ہے نا. شراب کی مجلسوں میں جو بیٹھتے تھے اس کا وصف بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا وصف کیسا ہے؟ یتدفق حیویتا، جیسے ایک زندہ چشمہ بہ رہا ہو، ویسا انہوں نے وصف بیان کیا. ہوا وصف من احب الخمر وعرف نشوتها، انہوں نے ایسا وصف بیان کیا جیسے وہ شراب کو جانتے ہیں اور اس کا نشہ کیسا ہوتا ہے، اس کا سرور کیسا ہوتا ہے شراب کا، اس کو بھی پہچانتے ہوں. ایسا وصف انہوں نے شراب کا بیان کیا. وہ وصف فخری علی عادت الجاہلی، اور یہ وصف کیسا تھا؟ یہ جاہلی طرز پر تھا، جاہلی اسلوب میں تھا. ٹھیک ہے. تو جاہلی اسلوب میں جب شراب کا وصف یا اس کے نشے کا، اس کے سرور کا، یا شراب کی مجلسوں کا وصف بیان کرتے تھے تو وہ بہت تفصیلی ہوتا تھا. تو ویسے ہی تفصیلی اوصاف انہوں نے شراب کے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا ان کا 3 رخ دیکھا ہم نے، شاعر الفخر، شاعر النبوہ، شاعر المدح والوصف، ہے نا. مدح انہوں نے کس کی بیان کی؟ غساسنہ اور حیرہ کے بادشاہوں کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے وصف کس کا بیان کیا؟ شراب کی مجلسوں کا، شراب کے نشے کا، اس کا وصف بیان کیا انہوں نے، ہے نا. شاعر النبوہ جب یہ تھے تو ان کے 2 رخ کو ہم نے دیکھا. ایک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی مدح بھی کرتے تھے، اور دوسرا رخ ان کا یہ تھا کہ قریش جو بھی اسلام پر حملہ آور ہوتا تھا اس کا یہ اپنے اشعار کے ذریعے جواب بھی دیتے تھے. اور فخر میں ہم نے دیکھا کہ ان کا جو مخالف قبیلہ تھا، قبیلہ اوس، اس کے خلاف قبیلہ خزرج، یعنی ان کا جو قبیلہ تھا اس کے فیور میں اور اپنی قوم کا فخر یہ بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی زیادہ تر شاعری ہجویہ شاعری ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مدح کیا. مدح کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، غساسنہ کی اور ہیرا کی. اس کے علاوہ انہوں نے فخر کیا ہے اپنے قبائل پہ، اور انہوں نے وصف بیان کیا ہے شراب کا اور شراب کی مجلسوں کا. یہ ان کی شاعری کا مختصر کیا ہے؟ تعارف ہے. ٹھیک ہے نا. جی بتائیں، کلیئر ہیں یہ چیزیں؟ جی جی اب دیکھیں، یہ ہیں جمیل بن معمر، یا جنہیں کہا جاتا ہے جمیل بسینہ. یہ کون ہے؟ یہ کس میں آتے ہیں بتائیں؟ ہم نے جو اس اسلامی شاعری کے الگ الگ گروپس بیان کیے، تو یہ کس گروپ میں آتے ہیں؟ ہے نا. الشعر العفیف، شعر عفیف، یا غزل العذری. غزل العذری، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، جمیل بن معمر یا جمیل بسینہ. ٹھیک ہے. چلیں، ان کی وفات ہوئی ہے 82 ہجری میں، 82 میں، ہے نا. 82 میں ان کی وفات ہوئی. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کعب بن زہیر، ان کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ کعب بن زہیر کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ 24 میں، ہے نا. اس کے بعد ہم نے پڑھا حسان کی حسان رضی اللہ عنہ کی وفات کس سن میں ہوئی؟ بتائیں. 54. ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا 82 میں، سوری 82 میں ان کی وفات ہوئی، ہے نا، جمیل بن معمر کی. اچھا، ان کی ایک چیز بہت الگ ہے سب سے، کہ عرب کے اس دور کے جتنے شعراء تھے وہ سب عرب میں ہی انتقال ہوا ان کا، لیکن ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مصر کے اندر ہوا تھا. مصر کے. یہ کوشچن آتا ہے کیونکہ یہ بہت الگ چیز ہے. مطلب اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ زمانے جاہلی کے یا زمانہ اسلامی کے کسی شاعر کا انتقال مصر میں ہوا ہو. تو ان کا انتقال مصر میں ہوا تھا. اب مصر کیسے پہنچے تھے وہ ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ولد جمیل بن عبداللہ بن معمر، نام ان کا کیا ہے؟ جمیل بن عبداللہ بن معمر. ٹھیک ہے. فی وادی القریٰ بالحجاز، حجاز کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، وادی القریٰ کے اندر.
وَنَشَأَ فِي أُسْرَةٍ ذَاتِ سِعَةٍ وَقَدْرٍ، ان کا جو خاندان تھا وہ بہت ہی عالی مرتبت خاندان تھا، ہے نا، بڑا خاندان تھا۔ وَنَشَأَتْ إِلَى جَنْبِهِ ابْنَةِ عَمٍّ، ان کی ایک چچا زاد بہن تھی جو ان کے ساتھ ہی پلی بڑھی تھی، کزن سسٹر تھی ان کی، اس کا نام تھا بوسینا۔ بوسینا سے انہیں ہو گئی محبت، ٹھیک ہے، بچپن میں ہی محبت ہو گئی اس سے، بوسینا سے۔ وَتَرَعْرَعَ مَعَهُ ذَلِكَ الْحُبُّ، اور اسی محبت کے ساتھ ساتھ یہ جوان ہوئے، اس کی محبت دل میں بسائے ہوئے یہ جوان ہوئے۔ حتیٰ اذا بلغ مبلغ الرجال، اور جب یہ مردانگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہے نا، طلب الزواج من بسینا، تو انہوں نے خطبہ بھیجا بسینا کے لیے، ہے نا، تو بسینا ہم سے شادی کر لے۔ فلم یوفق بدعوی انہ شبب بہا، لیکن ان کا جو پیغام تھا اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں قبول کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے بسینا کی تشبیب بیان کر دی تھی، اور تشبیب بیان کرنا کسی شریف خاندان میں بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس تشبیب بیان کرنے کی وجہ سے ان کا یہ پیغام قبول نہیں کیا گیا۔ تشبیب کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں، تشبیب کسے کہتے ہیں؟ بتائیں جناب، ایسے نہیں چلے گا، بولنا پڑے گا آپ کو بھی۔ سنی مسلمان بنے ہوئے ہیں سب۔ عورت کا کچھ باڈی پارٹ کا ایکسپلین کرنا ہے۔ یہی فرق ہم نے اس دن آپ کو بتایا تھا، ہے نا۔ دیکھیں پھر سے میں ایک بار بتا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں اور ہو سکے تو نوٹ کر لیں۔ تشبیب ایک چیز ہوتی ہے، نصیب الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تشبیب کے اندر جو ہے نا عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں، اگر باڈی پارٹ کا جو ذکر ہوتا ہے وہ نصیب کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصیب کے اندر باڈی پارٹ کا ذکر ہوتا ہے، تشبیب کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں ورنہ پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو تشبیب الگ چیز ہے اور نصیب الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو اس نے تشبیب بیان کی تھی، وَأَظْفَرَ بِهَا أَهْلَهَا رَجُلًا آخر، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا قبول نہیں کیا گیا پیغام، اور کسی اور شخص سے اس کی شادی کر دی گئی۔ وَأَظْفَرَ بِهَا أَهْلَهَا رَجُلًا آخر، کوئی اور شخص تھا اسی خاندان کا جس نے اس کو فتح کر لیا، یہاں پہ انہوں نے اظفر، ٹھیک ہے، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ فحز العلم فی نفسی جمیل، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمیل کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ وفجر فیہا اعمق المشاعر، اور بالکل اس کے جذبات جو ہے وہ بالکل پھٹ گئے، ہے نا، جذبات اس کے سرد پڑ گئے، بالکل مایوس ہو گیا۔ وراح یتغنی بامر الزائر، اور جو اس کی ناکام امیدیں تھیں ان ناکام امیدوں کو یہ شاعری میں گنگنانے لگا، ہے نا، ناکام محبت کی دعا ساتھ لیے جا، تو یہ ناکام امیدوں کو اپنی شاعری میں بیان کرنے لگا، گنگنانے لگا، ٹھیک ہے۔ اور اپنی شاعری کا موضوع اس نے کیا بنا لیا؟ اپنی اس زندگی کو، اپنی اس زندگی کی تصویر کو جو اس سے کھو چکی تھی، زندگی اس کی گم ہو چکی تھی، اس زندگی کو اور اس روح کو اس نے اپنی شاعری کا وہ بنا لیا، کیا موضوع بنا لیا، ہے نا، جو بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ چلے، وقام العزال یعزلون، جو ملامت کرنے والے لوگ تھے، چڑھانے والے ہوتے ہیں نا، کٹ گیا تیرا، تو وہ چڑھانے والے لوگ، ملامت کرنے والے اس کو ملامت کرنے لگے۔ فتوجہ الیہم جمیل یرد العزل واللوم، تو اب یہ بھی چپ نہیں بیٹھا، اس نے بھی ان کی ملامت کا جواب دینا شروع کر دیا، ہے نا، جو اس کو برا بھلا کہتے تھے، اس کے ملامت کرتے تھے کہ پگلا گیا ہے، سٹیا گیا ہے، تو اس نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ ومحاولا اقناعہم بمنطق عاطفتہ وحجتہ ولہ وغرامی، اپنی شاعری کے اندر اس نے اپنے جذبات کو
اور اپنے شوق کو، اپنی محبت کو اس نے بیان کرنے کی کوشش کی. ثم يروي الرواة انه بثينة علقت رجلا اسمه حجنہ الہلالی. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک روایت ہے کہ بثینہ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کا نام تھا حجنہ ہلالی. فزادت بذلك علام جمیل علاما. تو یہ جب اس نے سنا کہ بثینہ اس کے ساتھ انگیج ہو گئی ہے، اس کے ساتھ، حجنہ کے ساتھ، تو اس کا غم اور بڑھ گیا. واضافت الى تعلقه بها ولعن بلغ حتى الجنون. اور اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ مطلب پاگل دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا، دیوانہ ہو گیا یہ، ہے نا، مجنون ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتا رہتا تھا، یندب حظه، اپنی قسمت پر روتا رہتا، ہے نا. اور ویعاتب حبیبته فی لہجۃ القلب المنکسر، اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی محبوبہ کو کیا کرتا، سرزنش کرتا رہتا، ہے نا، ٹوٹے ہوئے دل اور بجھے ہوئے نفس کے ساتھ. التی حتمت حل ایام، ہے نا، جس نے اس کی زندگی کو، اس کے دنوں کو برباد کر دیا تھا. وراح فی حیامہ یتردد الی دیارہ، اور جنون کی حالت میں، دیوانگی کی حالت میں محبوبہ کے دیار میں گھومتا رہتا، نہ اس کی گلی کے چکر لگاتا رہتا. ویعدد السبل الیہا اللہ یراہا ویطفئ برؤیتہا بعض ما فیہ من جواب، اور بس اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا، بس کہیں سے دیکھ لیں. وہ شعر ہے نا، میں نے کب چاہا تھا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے. تو بس یہ وہی تھا، اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے، یہی معاملہ تھا. بس اسی کو ڈھونڈتا رہتا، دیکھنے کی کوشش کرتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، غضب اہلہا للامر، جو اس کے گھر والے تھے وہ اس سے ناراض ہو گئے، حسینہ کے گھر والے. واستعدوا علیہ مروان بن الحکم والی المدینہ من قبل معاویہ، اور مدینے کا جو گورنر تھا مروان بن حکم، اس کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے. تو مروان بن حکم نے کیا کیا کہ اس کا خون اہدر دمہ، اس کا خون حلال کر دیا. کہا کہ اس کو مار دو، پاگل ہو گیا یہ، اور پاگل کتے کو گولی مار دی جاتی ہے، اب اس کو مار دو. وَكَانَ مِن جَرَّاءِ ذَلِكَ أَن تُضَاعِفَ الْقَلْقُ وَالِاضْطِرَابُ فِي حَيَاتِهِ، اس کی زندگی میں بے چینی، اضطرابی بڑھتی جا رہی تھی. فراح یضرب فی البلاد بین الشام والیمن، تو یہ وہاں سے نکل گیا حجاز سے، اور شام اور یمن کا سفر کرنے لگا، بھٹکنے لگا ادھر ادھر. بھٹکتے بھٹکتے یہ کہاں پہنچ گیا، مصر پہنچ گیا. الی ان استقر فی مصر حیث توفی نحو سنۃ 701، یہاں تک کہ مصر میں اس کی عیسوی سن کے اعتبار سے 701 میں اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، 701 میں اس کا مصر میں انتقال ہوا، اور ہجری کے اعتبار سے 82 میں اس کا انتقال ہوا. تو یہ تھا کون، جمیل بن عبداللہ بن معمر، جسے جمیل بثینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی زندگی تھی، ہے نا. چلیں اب اس کے ادب کی بات کر رہے ہیں. اب اس سے بہت زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کی زندگی آپ یاد رکھنا اتنا کافی ہے. اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ لجمیل بن معمر شعر مبسوط ہنا و ہناک فی کتب الادب، ادب کی کتابوں میں اس کے اشعار بکھرے پڑے ہیں. وقد اختلط فیہ الصحیح بالمنحول، اور بہت سارے اشعار صحیح ہیں اور بہت سارے اشعار منحول ہیں جو اس کی طرف منسوب کر دیے گئے. جیسا ہم نے پڑھا تھا نا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ بعد کے زمانے میں بہت سارے ایسے اشعار جس کے شاعر کا پتہ نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، اگر وہ شعر لیلا کے بارے میں لکھا گیا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ قیس کا شعر ہے. اگر وہ شعر بثینہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو کہتے تھے کہ یہ جمیل کا شعر ہے. اگر وہ لبنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو کہتے تھے کہ یہ کس کا، قیس بن زرعی کا شعر ہے. تو یہ ہو گیا تھا معاملہ، کسی کی طرف بھی منسوب کر دیتے تھے، ہے نا. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی شعر ہے اس میں غالب کا نام آ گیا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ غالب کا شعر ہے. اقبال کا نام آ گیا تو کہہ دیتے ہیں اقبال کا شعر ہے. بھائی صاحب، اقبال نے تو وہ شعر کبھی کہا ہی نہیں زندگی میں. بہت سارے اشعار ایسے ہیں، بہت مشہور شعر. جیسے ایک شعر ہے کیا کہ قرآن پڑھا کر، اس طرح کر کے ہے نا، ایک غزل نظم ہے، ایک چند اشعار ہیں، تنہائی کے لمحوں میں قرآن پڑھا کر، اس طرح کر کے. تو کہتے ہیں وہ اقبال کا شعر ہے. اب اقبال نے ساری زندگی وہ شعر نہیں کہے، ہے نا. تو ویسے اشعار کو کیا کہتے ہیں، منحول کہتے ہیں، جو غلط طور پہ کسی کی طرف منسوب کر دیے گیا. جیسے غالب تھے، غالب کے ایک شاگرد تھے میر مہدی مجروح. تو مہدی مجروح جو ہے غالب کے پاس آئے، تو غالب سے انہوں نے کہا کہ
آپ کا یہ قصیدہ مجھے ملا، یہ غزل جو آپ نے لکھی ہے بڑی شاندار آپ نے لکھی ہے، بہت تعریف کی۔ تو غالب نے کہا جی سناؤ ذرا کون سی غزل تم تک پہنچ گئی جو اتنی تعریف کیے جا رہے ہو۔ تو میر مہدی مجروح نے غزل سنائی، تو غالب خاموشی سے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ جب وہ غزل ختم ہوئی تو غالب نے کہا کہ غزل تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ غزل میں نے کہی ہو تو مجھ پہ 1000 لعنت ہو۔ سمجھا؟ تو اس طرح غلط طریقے سے کسی کی طرف اشعار منسوب کر دیے جاتے ہیں، ان اشعار کو منحول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی طرف بھی بہت سارے اشعار منحول ہیں۔ تو اب یہ شاعر عذری، شاعر عذری ہم نے آپ کو بتایا تھا عذری کسے کہتے ہیں، اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ الہو العذری، یہ استمرار للروح العربیہ بعد قیام الاسلام، یہ عذری جو ہے یہ عذری روح قیام اسلام کے بعد عربوں کے اندر آئی ہے نا، یہ بنو عذرا ایک قبیلہ تھا، اسی کی طرف منسوب ہے یہ۔ اب اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، الاخلاص، اخلاص ہوتا ہے، عفت پاک دامنی ہوتی ہے، الوفاء المتبادل، ایک دوسرے سے وفا کرنے کا پیمان ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے، ہے نا، اس کے اندر گندگی نہیں ہوتی ہے، پاک دامنی ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ایتو کانتی ظروف، جیسے بھی حالات ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفا نبھائیں گے، ہے نا، وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ تو وفاداری کی قسمیں کھائی جاتی ہیں شعر عذری کے اندر، ہے نا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فنا کا جذبہ ہوتا ہے، مٹ جانے کا، ہے نا، کیا ہے وہ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، مٹ جانے کا، ٹھیک ہے۔ وہ تضحیہ، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہوتا ہے نا۔ فیتنقلان منها الى قوت روحیت عجیبت، تو دونوں کے اندر ایک عجیب قسم کی روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ روحانی قوت ینتہی اخیراً بالموت، یا تو موت کے ذریعہ ختم ہوتی ہے یا پھر دیوانگی کے ساتھ ختم ہوتی ہے، یعنی آدمی پاگل ہو جاتا ہے تبھی ختم ہوتی ہے، ورنہ یہ باقی رہتی ہے۔ فقط احب جمیل بسینہ حبا حافلا بالامانہ والاخلاص، تو جو جمیل تھا وہ بھی بسینہ سے ایسی محبت کرتا تھا جس کے اندر امانت داری تھی، اخلاص تھا، وفاداری تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کیا، شعر عذری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی کہ حب عند جمیل ہوا بطولۃ النفسیہ واستماتۃ فی سبیل المحبوب، محبوب کے راستے میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ محبت تھی اس کی، ٹھیک ہے۔ فناء فی المحبوب وتضحیۃ کاملۃ علی ہیکلہ، وہی ساری چیزیں ہیں جو میں بتا چکا آپ کو، فنا کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے اس میں، اور کچھ ہے؟ یہ کہنا ہے الحب العذری دمع منہمر، حب عذری کیا ہوتا ہے، مسلسل بہنے والا آنسو ہوتا ہے، اگر محبت حاصل نہ ہو تو آنسو ہمیشہ بہتے رہتے ہیں، جیسے کہ اس کے بہتے رہتے تھے یا مجنو کے بہتے رہتے تھے، قیس کے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، الحب العذری عقل ظاہر، حب عذری کیا ہوتا ہے، گم کی ہوئی عقل، یعنی عقل ایسی عقل ہوتی ہے جو گم ہو جاتی ہے، اس میں محبوب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے نا، جیسے ان کا شعر ہے نا بیدم شاہ بھارتی کا، کیا ہے، کعبہ ہو کے بت خانہ، جس جا تمہیں دیکھیں گے ہم سر کو جھکا دیں گے، جہاں تمہیں دیکھیں گے ہم اپنا سر جھکا دیں گے، اپنا تو یہ مذہب ہے کعبہ ہو کے بت خانہ، جس جا تمہیں دیکھیں گے ہم سر کو جھکا دیں گے۔ تو یہ وہی حب عذری ہوتی ہے، عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، عقل گم ہو جاتی ہے اس میں، اور ایک بے چینی ہوتی ہے جو ہمیشہ دل کے اندر موجود رہتی ہے نا، تو یہ حب عذری ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں الحب العذری روحی اکثر مما ہوا جسدی، یہ جسم کی محبت نہیں ہوتی، یہ روحانی محبت ہوتی ہے، یہ حب عذری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب کہہ رہے ہیں العاشق والمعشوق فی شعر جمیل، جمیل کے شعر کے اندر کیا ہے، شعرہ شفاف ہے، صاف شفاف شعر ہے، اس کا گندگی نہیں ہے اس کے اندر، ہے نا، جی۔
اس میں اعلیٰ کردار ہے، مثال اعلیٰ من المثل التي تتوجہ الیہ الحیات، زندگی کے اعلیٰ کردار، اعلیٰ مثالیں اس کے اندر پیش کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. والمرأة فی شعر جمیل موصوفۃ بالجمال، اور شعر جمیل کے اشعار کے اندر جو عورت ہے وہ عورت خوبصورتی کے ساتھ متصف ہے، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا اس نے، اس کے روح کی بھی خوبصورتی بیان کی، اس کے جسم کی بھی خوبصورتی بیان کی. ٹھیک ہے. اچھا اسلوب کیا ہے؟ اسلوب الشعر الغنائی الوجدانی، یعنی نغمگی ہے اس کے اشعار کے اندر، وجدان ہے. وجدان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جذبات، احساسات. اس کے اشعار کے اندر ایک نغمگی ہے، احساسات ہیں، ہے نا، اس کے جذبات اس کے اشعار کے اندر ہیں، صرف الفاظ نہیں ہے، جذبات ہیں، وجدان ہے اس کے اندر، ہے نا. جیسے شعر ہے کہ نغمہ عشق سناتا ہوں میں اس شان کے ساتھ، رقص کرتا ہے زمانہ میرے وجدان کے ساتھ. تو وجدان جب نغمے میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر سننے والا اس پہ رقص کرتا ہے، ناچتا ہے نا، گم ہو جاتا ہے اس میں. جیسے آپ جان کے اشعار سنتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ وجدان، جذبات شامل ہیں. اور صرف الفاظ ہوں گے نا تو شاعری سننے میں اچھی بھی لگے گی لیکن دلوں پہ اثر نہیں کرتی ہے. تو وجدان تھی اس کی شاعری کے اندر، وجدان، جذبات پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے چلیں. تو ہم نے پڑھا 3 لوگوں کے بارے میں آج، کعب بن زہیر، حسان بن مالک، جمیل بن معمر. باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یس اور ٹھیک ہے جی. جمیل بن معمر کو ہم کل پڑھیں گے. جمیل بن عبداللہ، جمیل بن معمر کو ہم نے پڑھ لیا. اب عمر بن ابی ربیہ اور لوگوں کو ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال؟ آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں، بڑا مسئلہ ہے. ہلو سر، جی کال جو باقی تھے کچھ سوال کیے تھے نا. نقد کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا، نقد کے بارے میں کچھ بتا جی دیجیے جی گا. نقد اور اس کے منہج کے بارے منہج. میں، جی خاص طور پر منہج کے بارے میں. منہج کے بارے میں دیکھیں، اس کے لیے جو ہے نا ٹائم چاہیے کم سے کم آدھا گھنٹہ. جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وقت الگ سے نکالنا پڑے گا. میں فون کروں سر آپ کو؟ کیا کرتے ہیں اس کے؟ سر اس کلاس میں ہو جائے گا تو پھر بھی سب اچھا ہوگا. ہاں کلاس کے اندر ہی سے، سب ہاں کچھ اب انڈیویجولی ہم بتائیں سب کو الگ الگ تو وہ صحیح، پھر وقت زیادہ لگے گا، ہے نا. اچھا دیکھیں اس میں بچے ہوئے کون ہیں. جمیل بن، ہم یہ پڑھیں گے. عمر بن ابی ربیہ کل پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ عمر بن ابی ربیہ ہیں، اور کون ہے اس میں؟ دیکھ لیتے ہیں کون لوگ. صرف عمر بن ابی ربیہ ہی ہیں کل پڑھنے کے لیے، ہے نا. اور کچھ غزل کے بارے میں پڑھنا ہے، غزل کے بارے میں پڑھنا ہے، اور عمر بن ابی ربیہ. تو ہم کل انشاءاللہ ہو جائے گا، وقت بچے گا ہمارے پاس کل. آج چونکہ وقت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب رب روزہ رکھ کے یہ 1.5 گھنٹہ بولنا بھی جو ہے نا تھوڑا سا، جی جی تو اس میں تھوڑا کال ہوگا سا، شاید. ہاں تو کل انشاءاللہ مختصر ہے وہ، جلدی ختم ہو جائے گا، تو کل ہم انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. جی جس طرح کے منہج فنی ہے، منہج ہاں نفسی ہے، تکاملی ہے. ہاں ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں. تو جو میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو مطلب صحیح لگ رہا ہے یا کچھ اور اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ نہیں سر صحیح لگ رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے. کیونکہ میں ساری عبارتیں نہیں پڑھوں گا، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا جی وہ جی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا بیچ بیچ میں، جیسے ہم نے آج پڑھا. جی ٹھیک ہے چلو. ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ اسی وقت پہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.